اسباب الثرثرة اعلم ان للثرثرة اسبابا منها الكبر والغرور ورؤية النفس. نمبر 2 مرض القلب الناتج عن ضعف الایمان. نمبر 3 الریاء ومحاولة جلب انظار الآخرین. نمبر 4 سطحیۃ المعرفة فيحسب انه استوعب كثيرا من العلوم مع انه لم يعرف الا القشور. نمبر 5 احتقار الآخرین وازدراؤهم وعدم رؤية ما هم علیہ. نمبر 6 شہوۃ الکلام التي ابتلی بها كثير من الناس. باتونی پن کے اسباب، وجہ کیا ہوتی ہے، لوگ کیوں زیادہ بولتے ہیں؟ جان لو کہ سرسرا کے بہت سے اسباب ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں. نمبر 1 تکبر، غرور اور خود پسندی. یہ تو سب سے بڑا سبب ہے. جس انسان کو اپنی بڑائی جتانے کا شوق ہو، میں بڑا ہوں، کنٹرول کرنے کا شوق ہو، وہ پھر سب سے پہلے باتوں سے کنٹرول کرتا ہے، اور کوئی نہ سنے تو پہلے سے بھی ڈوز بڑھا دیتا ہے. نمبر 2 دل کی بیماری، جو کہ کمزور ایمان کا نتیجہ ہے. دل کی بیماری، منافقت. نمبر 3 ریاکاری اور دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش، اٹینشن سیکر ہونا. نمبر 4 سطحی معلومات رکھتے ہوئے سمجھنا کہ پورے علوم کو جانتا ہے، حالانکہ وہ صرف چھلکے کو جانتا ہے، اس کے اندر چھپے گودے کو نہیں دیکھتا. نمبر 5 دوسروں کی تحقیر کرنا اور ان کو ذلیل سمجھنا، اور یہ نہ دیکھنا کہ وہ کس حال میں ہے. نمبر 6 باتوں کی شہوت، جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہو گئے ہیں. یہ ہیں اسباب باتونی پن کے. اب ہم اپنا موازنہ یہاں کریں، دوسروں کو نہ دیکھیں، اس میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں کون سا جذبہ زیادہ بلواتا ہے. اپنا علم جھاڑنے کا روک کہ ہم قرآن پڑھ گئے ہیں، ہم بہت دین جاننے والے ہیں، اس لیے لوگ اب ہماری باتیں سنا کریں. یا پھر دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کی خواہش، ہر ایک کی بات کاٹ دینا، کسی کو سننے نہ دینا. تو لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. اسباب السرسرہ باتونی پن کے. علم جان لو، ان للسرسرۃ اسبابا منہا باتونی پن کے کئی اسباب ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں: الکبر والغرور، کبر اور غرور، ورؤیت النفس اور اپنے نفس کو دیکھنا یعنی خود پسندی. مرض القلب دل کی بیماری، الناتج جو نتیجہ ہے، عن ضعف الایمان ایمان کی کمزوری کا. ایمان کمزور جس کی وجہ سے منافقت دل میں ہے، تو ایمان بڑھانے کی ضرورت ہے. نمبر 3 الریاء ریاکاری، دکھاوا، ومحاولۃ اور کوشش، جلب انظار الاخرین دوسروں کی نظروں کو کھینچنے کی. جلب ہوتا کھینچنا، دوسروں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش. نمبر 4 سطحیت المعرفہ، سطحی معلومات. فیحسب انہ استوعب کثیرا من العلوم، تو وہ سمجھتا ہے کہ اس نے بہت سے علوم کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی خوب جانتا ہے. ما انہ باوجود اس کے کہ لم یعرف نہیں جانتا الا القشور مگر چھلکے، صرف چھلکے کو جانتا ہے، اندر چھپے وہ گودے کو نہیں. نمبر 5 احتقار حقیر جاننا، الآخرین دوسروں کو، وازدراؤہم اور ان کو ذلیل سمجھنا، وعدم رؤیت ما ہم علیہ اور نہ دیکھنا جس پر وہ ہیں، یعنی ان کے حالات کو جاننے کی کوشش نہ کرنا، صرف ان کی ظاہری حال حلیے کو دیکھ کر ان کے بارے میں بری رائے قائم کر لینا اور انہیں باتیں سنانا. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جب کوئی اچھے لباس میں ہوتا ہے، اچھے حال میں ہوتا ہے، تو ہم بڑھ بڑھ کے اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے گلے لگ رہے ہوتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص ہے جس کے پاس اچھا لباس نہیں یا کم علم ہے تو اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے. کس قدر خطرناک علامت ہے. شہوۃ الکلامی، کلام کی شہوت، خواہش، التی ابتلی بہا کثیر من الناس جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں، بس بولنے کی عادت ہے اس لیے بولتے ہی چلے جانا. یعنی ہم کسی بھی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی روٹ کاز نہ پتا ہو، اس کے اسباب معلوم نہ ہو. تو ہم اس وقت تک اپنی یہ جو بیماری ہے زیادہ بولنے کی اور بد اخلاقی برتنے کی، اس کا علاج بھی کر نہیں سکتے جب تک ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ اس کی وجہ کیا ہے، ہمارا مرض ہے کیا.
اپنے آپ سے سوال کیجیے کہ میں کیوں بہت زیادہ بولتی ہوں، فالتو بولتی ہوں یا غلط بیانی کرتی ہوں یا دوسروں کے لیے بوجھ کا باعث بنتی ہوں، کیا وجہ ہے؟ اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی فرمائیے. جی یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم لوگ اپنے بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے تو سب سے زیادہ بول رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر. جی ہاں، تو یہ بعض اوقات ہم بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت زیادہ بولتے ہیں، تو کیا اس سے بچے کنٹرول ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے، نہیں ہیں، نہیں ہوتے نا. نہیں ہوتے. اس کا مطلب ٹیکنیک غلط ہے. تو پھر کیا کیا جائے اس کے لیے؟ ان کو اکیلے لے جائیں الگ اور ان کو ٹائم دیں اور ان سے پوچھیں کہ وہ کوئی مخصوص چیز جو ہے وہ کیوں کر رہے ہیں، اپنا کام کیوں نہیں کر رہے. یا کچھ ہوتا ہی ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھے بچوں کو ایک کی غلطی ہوتی سب کو ڈانٹنا شروع کر دیتے. کس قدر غلط بات ہے. شرارت ایک نے کی، ڈانٹ سب کو پڑ گئی. تھوڑی دیر میں ایک اور نے شرارت کی، پھر سب کو ڈانٹ پڑ گئی، پھر سب کو، تو سارے یہ ابیوز ہوتے رہتے ہیں. تو ہمیں پھر وہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ مسئلہ ہے کیا. کیا یہ بھوکے ہیں جو تنگ کر رہے ہیں، پیاس لگی ہے ان کو، نیند نہیں ان کی پوری ہوئی، بیمار ہیں، کس وجہ سے یہ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، یا کام نہیں کر رہے، یا تنگ کر رہے ہیں، یا چیزیں گرا رہے ہیں. بعضوں کو تو انہیں صرف ماں کی توجہ چاہیے ہوتی ہے. تو 1 by 1 ہر بچے کو کوالٹی ٹائم دیا کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. فالو یور چائلڈ کہ اس کی نفسیات ہے کیا اور کس طرح اس کے ساتھ مجھے ڈیل کرنا ہے. پھر الگ بیٹھ کے باتیں کریں، ہر ایک کا الگ وقت نکالیں، کیونکہ اس کو ماں کی توجہ چاہیے. ہم اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے سمجھتے کہ ہم نے اپنا کام کر لیا، جس سے ان کی ساری زندگی کے لیے عادت نہ سننے کی ہوتی ہے اور نہ سنورنے کی. جی بولیے. میرا کوشچن ہے ریگارڈنگ ٹین ایجرز. جیسے ہمارے ٹین ایجرز جو ہے نا وہ بہت خول میں چلے جاتے ہیں، اپنی دنیا میں رہتے ہیں، تو ان سے پھر بات کرنے کے لیے کس قسم کی بات کی جائے کہ وہ اسپیک اپ کریں. تو اس کے لیے بہت دفعہ کوشچن کرنا پڑتا ہے کہ کیا کیا اور کس طرح کیا. تو وہ پھر مجھے ہو رہا تھا کہ یہ بھی وہ اکیلا کھال کر رہے ہیں. ہم ان کا انٹرسٹ جانیے. آپ دیکھیے وہ اپنے دوستوں میں بول رہے ہوتے ہیں، کس ٹاپک پہ بول رہے ہیں، اس ٹاپک پر معلومات حاصل کیجیے اور ان سے وہ ٹاپک ڈسکس کیجیے. ٹھیک ہے نا. یعنی جب تک تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ اپنی ناسمجھی میں ہم سے ہر بات کر لیتے ہیں، لیکن جو ہی سمجھدار ہوتے ہیں، ٹین ایج میں جاتے ہیں، پھر وہ اپنے خول میں چلے جاتے ہیں. تو اس وقت یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کا انٹرسٹ کیا ہے، کیونکہ انٹرسٹ کی بات ایسی ہوتی ہے جس میں ہر شخص آگے آ جاتا ہے بولنے کے لیے. ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم ان ٹاپکس پر مزید جانیں، کیونکہ ہر بچے کا اپنا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے. مثلا ایک بچے کا ہاکی میں انٹرسٹ ہے، اب اگر آپ اس کو ہاکی کے بارے میں وہ بتائیں گے جو اس کو نہیں پتا تو وہ انٹرسٹ لے گا یا نہیں لے گا. لیکن ہمیں جاننے کے لیے کیا چاہیے؟ وقت چاہیے، محنت کرنی پڑتی، ہر چیز کے لیے پین لینی پڑتی. جیسے گیجٹس ہیں، ہر بچہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے اس میں. اگر آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں کسی چیز کو اور آپ شیئر کریں، پھر دیکھیں وہ آپ سے کیسی باتیں کرتے ہیں. جی السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذ نمبر 6 پوائنٹ ہے نا شہوت الکلام. اس سے میں نے ڈیلی لائف میں بہت زیادہ نوٹس کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ بولنے کا بہت شوق ہوتا ہے کہ جو بھی بات ہے ہم اسے فوراً سے بتا دیں اگلے بندے کو کہ ہم نے آج کیا کیا، آج کیا ہوا، ایسا ہوا ویسا ہوا. تو میں نے اس بارے میں یہ سوچا ہے کہ ہمیں ایسا کرنے سے پہلے یہ سوچنا ضروری ہے کہ وہ بات کہنے پہ مجھ پر کیا اثر ہو رہا ہے اور دوسرے والے پہ کیا اثر ہو رہا ہے، یعنی کہ اس کو کیا فائدہ مل رہا ہے اور مجھے کیا فائدہ مل رہا ہے. اگر ہم یہ سوچیں گے تو ہم کم سے کم بولیں گے اس بارے میں. شاباش. ٹھیک ہے. تازہ ایک چھوٹی سی ٹپ جو میرے نزدیک بڑی کارآمد ہے کہ اپنی کئی بات کو دوبارہ ضرور سوچیں کہ میں نے کیا بولا تھا. اس سے نیکسٹ ٹائم یہ ہوگا کہ آپ وہ بولنے میں پھر احتیاط کریں، اپنی ہی بات کو اینالائز کریں. کیونکہ ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی گڑبڑ کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر کچوکے لگاتا ہے، ضرور بتاتا ہے. اچھا ہم اس کو سلا دیتے، چپ کرو چپ کرو، ہم نے جو کہا وہ صحیح کہا، وہ تعویل کر لیتے ہیں. اگر یہ نہ کریں تو اگلی دفعہ ضرور ہم سوچیں کہ ہم نے وہ بات ٹھیک نہیں کی تھی، اب میں نے دوبارہ ایسی بات نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ خود سے خود ہمیں سکھاتا ہے. ایک سوال بھی استاذہ تھا کہ جیسے مثال کے طور پہ میرے گھر پہ کچھ سرونٹس ہیں، ان کی کوئی بیڈ ہیبٹس جو میں اپنے بچوں سے شیئر کرنا چاہوں تاکہ وہ ہارم نہ ہو اس سے، تو استاذہ اس میں کیا یہ غیبت کا ایلیمنٹ ہوگا؟ کہ آپ ان سے یہ کہیں، مثلا لڑکی ہے آپ کی اور سرونٹ جو ہے میل ہے، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کے پاس اکیلے نہیں کھڑی ہوں گی، آپ اس سے بات نہیں کریں گی، آپ وہاں نہیں جائیں گی وغیرہ وغیرہ، کیونکہ وہ مرد ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ منع کیا. تو بہت ساری چیزیں قرآن کے ریفرنس سے بھی آپ بتا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ اس بندے کی کوئی ایب نکال کے بتائیں، جنرل سینس میں بھی بتا سکتے ہیں. جیسے میں نے اپنے بچوں کو، میری 3 بیٹیاں تھیں، جو بڑی ہونے لگی تو میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھو مرد جو ہے مکھیوں کی طرح ہوتے ہیں،
وہ بار بار تمہارے پیچھے آئیں گے، لیکن جس طرح مکھیوں سے بچتے ہیں نا، ایسے ہی ان سے بھی بچنا ہے. ایسے چھوٹی سی بات کی مثال سے سمجھا دیا تو وہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی. مجھے یہ بتانا تھا کہ اکثر لوگ جو کم بات کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مغرور ہیں. سب سے پہلے ان کو یہ ٹائٹل مل جاتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا طریقہ کیا ہے خاموش رہنے کا. کچھ لوگ خاموش رہ کے اسمائل کرتے رہتے ہیں، ان کو کوئی مغرور نہیں کہے گا. مغرور وہ ہے جو اپنے آپ میں بند ہو. اچھا، مجھے یہ بتانا تھا کہ ایک صاحب تھے، ان کی بیگم اور ان کی امی بہت لڑتی رہتی تھی گھر میں، تو ان کو سمجھ نہیں آئی. ایک بزرگ کے پاس گئے، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کاغذ دے رہا ہوں، جب تمہاری امی بہت بول رہی ہوں تو اپنی وائف کو کہنا کہ اپنی دانتوں میں رکھ لیں اور زور سے دبا لیں. تو انہوں نے ایسے ہی کیا، اور ایک ہفتے بعد وہ اتنے خوش ہوئے، وہ آئے، وہ صاحب بزرگ کے ہاتھ چھونے لگے اور کہا آپ نے ایسا کیا لکھ دیا تھا اس کاغذ پر؟ تو انہوں نے کہا میں نے کچھ نہیں لکھا تھا. بات ساری صرف یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص بول رہا ہے تو ضروری نہیں ہے اس کی بات کا جواب دیا جائے. اگر خاموشی اختیار کر لی جائے تو وہیں بات ختم ہو جاتی. یعنی باتیں نا مردہ مٹی کی طرح ہیں، ہم ان میں پانی ڈال ڈال کے تو ان کو جگاتے رہتے ہیں. یہ جو اسباب ہیں سرسرا کے، ان اسباب کو ہم کس طرح دور کر سکتے ہیں؟ عموماً لوگوں کو بات کرنے کا دل چاہتا ہے اور باتیں کرنے کا شوق بھی ہوتا ہے. اس کا حل یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہمارے پاس بیکار باتیں ہوتی ہیں اسی لیے تو منہ سے نکلتی ہیں، جب ہمارے پاس اچھی باتیں ہوں گی تو اچھی باتیں نکلیں گی. جیسے الحمدللہ آپ اتنی باتیں کرتی ہیں مگر آپ کی ساری باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں. تو میں نے ابھی آپ سے یہی سیکھا، کیونکہ میں خود بہت باتیں کرتی تھی، تو پھر میں نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی تھی کہ اچھی بات کرو یا خاموش رہو، اس پر مجھے عمل کرنا تھا. تو میرے لیے کافی مشکل ہوتا تھا کہ میں اچھی بات ہی کرنی ہے مجھے، اور باتیں ختم ہو گئی اچھی جتنی پتہ تھی. تو پھر یہ کیا کہ نہیں، پھر کتابیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور پھر قرآن، اور پھر آپ کے کیسٹس، اور وہ سب سنتی رہتی. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھی اچھی باتیں دماغ میں آ جاتی ہیں الحمدللہ. تو یہ ایک اچھا رہتا ہے کہ پھر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو کسی کو فائدہ ہی پہنچا کر جاتے ہیں. بالکل، کیونکہ منہ سے وہی نکلتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، اور دل میں وہ ہوتا ہے جو کان اور آنکھ سے اندر جاتا ہے. مدار السرسرتی، اما مدار السرسرتی فانها كثيرة جدا، منها الاول تؤدي الى الكذب، وأعظم ذلك الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل. الثاني تؤدي إلى غش المسلمين وخداعهم. الثالث تؤدي إلى العداوة والبغضاء بين الناس. الرابع تؤدي إلى عدم تقبل النصيحة والاستهانة بالناصح. الخامس تؤدي إلى استخلاص نتائج خاطئة نتیجة كلام غير مدروس، وقد تجر على الفرد والمجتمع ويلات عواقب وخيمة. السادس تؤدي إلى خفاء الحق وبروز الباطل. السابع تؤدي إلى فساد ذات البين. الثامن تؤدي إلى اشتعال نار الفتن والنزاعات والحروب، فقد قيل أول الحرب كلام. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا والحمد للہ علی کل حال. کثرت کلام کے نقصانات. سرسرا کے بہت سے نقصانات ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں. یہ انسان کو جھوٹ تک لے جاتا ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ اللہ اور اس کے رسول پر ہے، اس طرح سے کہ اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرنا اور حلال کو حرام قرار دینا. نمبر 2، مسلمان کو دھوکہ اور فریب تک لے جاتا ہے. نمبر 3، لوگوں کے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرواتا ہے. نمبر 4، خود نصیحت قبول نہ کرنا اور نصیحت کرنے والے کو توہین کی طرف لے جاتا ہے. نمبر 5، یہ اخلاص کو ختم کرنے اور بغیر پڑھے باتیں کرنے کے نتیجے میں غلط نتائج اخذ کرنے کی طرف لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فرد اور جماعت کو تباہیوں، برے انجام اور بزدلی کی طرف کھینچتا ہے. نمبر 6، یہ حق کو چھپانے اور باطل کو ظاہر کرنے کی طرف لے جاتا ہے. نمبر 7، یہ لوگوں کو باہم لڑانے کی طرف لے جاتا ہے. نمبر 8، یہ فتنوں، اختلافات اور جنگوں کی آگ کو بڑھانے کی طرف لے جاتا ہے. بس یقیناً یہ بات کہی گئی کہ جنگ کی ابتدا گفتگو سے ہوتی ہے. ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے عیوب دکھا دے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. لفظی ترجمہ دیکھ لیجیے. مدار، نقصانات، السرسرہ، باطونی پن کے. اما جہاں تک تعلق ہے مدار سرسرتی، سرسرہ کے نقصانات کا، فإنہا تو بے شک وہ کثیرۃ جداً، بہت زیادہ ہیں.
باطونی پن کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. منہا ان میں سے بعض یہ ہیں. پہلا ہے تؤدی الی الکذب، یہ جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے. یعنی انسان جب بہت بولتا ہے تو بعض اوقات وہ سچ بات نہیں کرتا، وہ غلط بات کرنا شروع کر دیتا ہے. وَأَعْظَمُ ذَلِكَ، اور ان میں سب سے بڑا جھوٹ، الکذب جھوٹ، علی اللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر، بتحلیل ما حرم اللہ وتحریم ما احل، حلال کرنا جو اللہ نے حرام کیا اور حرام کرنا اس کو جو اللہ نے حلال کیا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ باتیں کرتے کرتے قرآن و حدیث کوٹ کرنے لگتے ہیں. قرآن میں یہ آیا ہے، حالانکہ قرآن میں کوئی نہیں آیا ہوتا. یہ کہتے ہیں یہ حدیث میں، حالانکہ حدیث نہیں ہوتی. تو یہ آپ اپنی بات کو قرآن کہہ رہے ہیں اور اپنی بات کو حدیث فرما رہے ہیں. تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح کچھ چیزوں کے بارے میں کہنا کہ یہ تو حرام نہیں ہے، کسی کے بارے میں کہنا یہ تو کر سکتے ہیں، یا کوئی چیز دین میں حرام نہیں اس کو اپنے پاس سے حرام کر دینا، خود سے باتیں کرنا، خود سے فتوے دینا اور مفتی بن بیٹھنا. تو یہ جو خود ساختہ مفتی بننا ہے، اپنے پاس سے دین کی باتیں بتانے لگ جانا جبکہ وہ نہ قرآن میں ہے کہیں اور نہ حدیث میں ہے، یہ بہت بڑا ظلم، بہت بڑا جرم ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغیر علم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. پھر اس سے زیادہ بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یعنی سب سے بڑا ظلم یہ ہے، اور یہ بھی انسان اپنی زبان سے کرتا ہے تاکہ لوگوں کو کسی علم کے بغیر گمراہ کر دے. بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. پھر سورۃ النحل 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. النحل 116. جو جھوٹ تمہاری زبانوں پر آ جائے اس کی بنا پر یوں نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. یعنی جس چیز کے بارے میں یقین نہ ہو کہ حرام ہے یا حلال ہے تو خود سے مت اسے حلال حرام کرو تاکہ اللہ پہ جھوٹ باندھو. بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو کس چیز سے بچنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے سے بچنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بہتان اور سخت جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ کہے. کیا سب سے بڑا جھوٹ ہے؟ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو باپ کہے. نسب بدل دینا، جیسے لوگ بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں نا تو اس کے باپ کا نام بھی بدل دیتے ہیں. یا جو چیز اس نے خواب میں نہیں دیکھی اس کے دیکھنے کا دعویٰ کرے. اچھا، لوگوں کو خواب سنانے کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے اور اس میں بعض اوقات جھوٹ بھی ملا دیتے ہیں کیونکہ ہر بات پکی طرح یاد نہیں ہوتی یا اس کا کانٹیکسٹ بدل دیتے ہیں. یہ بھی ایک جرم ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی حدیث منسوب کرنا جو آپ نے نہ فرمائی ہو، بہت بڑے جرم ہیں. تو بہت باطونی لوگ اپنے پاس سے خواب گھڑتے رہتے ہیں، قصے گھڑتے رہتے ہیں، جھوٹ موٹ سے لوگوں کو ہنساتے ہیں، یا دین میں بھی پھر تباہ آزمائی شروع کر دیتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. تو باطونی پن کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کی زبان سے جھوٹ نکلنے لگتا ہے اور جھوٹ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے. دوسری چیز تؤدی الی غش المسلمین وخداعہم، یہ مسلمانوں کو فریب اور دھوکہ دینے کی طرف لے جاتا ہے. غش ہوتا ہے فریب، وخداعہم اور ان کو دھوکہ دینے کی طرف. دونوں ہم معنی ہی ہیں تقریباً. یعنی بعض لوگ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں. اور اس میں بعض مذہبی اسکالرز بھی آتے ہیں، وہ ایسی ایسی کہانیاں سناتے ہیں قرآن و حدیث سے متعلق جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا اس میں، اور لوگ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. شاید کبھی آپ کو بھی ایسا کوئی تجربہ ہوا ہو اور اتنا اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ یہ بغیر علم کے کیسے باتیں کیے چلے جا رہے ہیں. تو عام روزمرہ زندگی میں جھوٹ بولنا بھی برا ہے اور کسی کو دھوکہ دینا، لیکن خاص طور پر دین کے معاملے میں کسی کو دھوکہ دینا اور بھی برا ہے. ریلیجس ایکسپلائٹیشن، دین کو ہتھیار بنا کے اللہ رسول کے نام کو استعمال کر کے لوگوں کو لوٹنا،
یہ اور بھی برا ہے. اس میں انسان کسی اور کا نہیں اپنا ہی نقصان کرتا ہے. تیسری چیز تؤدی الی العداوۃ والبغضاء بین الناس، باطونی پن سے لوگوں کے درمیان عداوت اور بغض پیدا ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ یعنی جب بہت باتیں ہوتی ہیں تو لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں، دلوں میں نفرتیں بیٹھ جاتی ہیں، لفظ چبھ جاتے ہیں، لوگ ان الفاظ کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اس کو بھولتے نہیں اور وقتاً فوقتاً اس کا بدلہ لیتے رہتے ہیں واپس سنا کر. اس بارے میں کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ کوئی تجربہ ایسا ہوا آپ کو؟ جی استاذہ، میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ابھی ریسنٹلی ایسا واقعہ ہوا کہ دو بہنوں کے درمیان میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت زیادہ لڑائی ہوئی، بات آپس میں ایک دوسرے پر الزام کی طرف آئی، اور جو وہ خیر کا کام کرنے جا رہے تھے وہ خیر کا کام نہیں ہوا. یعنی وہاں پر کچھ کلاس وغیرہ ہونی تھی، وہ قرآن کی کلاس ہی نہیں ہو سکی، اور صرف ان دو لوگوں کی وجہ سے 8-10 لوگوں کا جو ہے نقصان ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی خبر لے کر آ رہے تھے. جب گھر سے تشریف لائے دیکھا 2 لوگ لڑ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا ان کی لڑائی کی وجہ سے یہ میرے دل سے اٹھا لی گئی ہے. ورنہ جیسے عرفہ کا دن ہمیں پتا ہوتا ہے، اسی طرح لیلۃ القدر بھی پتا ہوتی تو ہم کتنا فائدہ اٹھاتے، کوئی مس نہ کرتا. استاذہ، بعض اوقات مذاق میں ایک بات کی جاتی ہے اور پھر آگے والے کو وہ ہرٹ کر جاتی ہے اور پھر سالوں گرجز رہتے ہیں اس کے. یس، بعض اوقات مذاق اڑایا جاتا ہے اور جب مذاق میں کسی سے کوئی بات کی جاتی ہے یا کمنٹ کیا جاتا ہے تو دوسرا شخص ہرٹ ہو جاتا ہے اور وہ ناراض ہو بیٹھتا ہے. کوئی ناراضگی ایسی بتائیے جو بات کے علاوہ ہو گئی ہو. ہر ناراضگی کے پیچھے فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں. میں کہنا چاہتی تھی کہ ہم لوگ جب بہت زیادہ بولنے کے عادی ہوتے ہیں نا تو پھر ہم سامنے والے کی پوری بات سنتے نہیں ہیں. پھر جب سنتے نہیں ہیں نا تو پھر ہمیں غلط فہمی ہو جاتی ہے، تو پھر ہم خود ہی اپنے اس میں پھنس جاتے ہیں. بالکل. جی تؤدی الی عدم تقبل النصیحۃ، یہ لے جاتا ہے نصیحت قبول نہ کرنے کی طرف، والاستہانۃ بالناس، اور نصیحت کرنے والے کی بے عزتی کی طرف. یعنی جو لوگ بہت باتونی ہوتے ہیں وہ اگر ان کو کوئی نصیحت کرے تو اس کی بھی بے عزتی کر دیتے ہیں، لحاظ ہی نہیں کرتے اور نصیحت قبول ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ باتوں کے زور پہ دوسرے کو دبا جاتے ہیں. پھر ہے تؤدی الی استخلاص نتائج خاطئہ، پھر وہ نکالتے ہیں غلط نتیجے، اس کی طرف لے جاتی ہے. نتیجہ تو کلام، جو نتیجہ ہوتا ہے ایسے کلام کا غیر مدروس، جو صحیح طرح پڑھا نہ گیا ہو، یعنی اسٹڈی نہ کیا گیا ہو. وقت تجر، اور تحقیق لے جاتا ہے یعنی کھینچتا ہے، علی الفرد والمجتمع، فرد اور مجتمع یعنی معاشرے پر، یعنی کھینچ لے جاتا ہے یہ عمل. ویلات، ہلاکتیں، عواقب وخیمت، بھیانک انجام کی، یعنی بھیانک انجام کی ہلاکتیں فرد اور سوسائٹی پر جا پڑتی ہیں اس قسم کی باتوں کی وجہ سے جس میں کسی کیس کو پراپرلی اسٹڈی نہیں کیا جاتا اور غلط نتیجے نکال لیے جاتے ہیں. یعنی بیسیکلی مس انڈرسٹوڈ کیس کے لیے کہا گیا ہے کہ دوسرے کی بات سمجھی نہیں جاتی. جب انسان بہت بولتا ہے تو سنتا نہیں، جب سنتا نہیں تو کیا ہوتا ہے، بات کو سمجھتا نہیں، جب سمجھتا نہیں تو بغیر سوچے سمجھے فتوے دینے لگتا ہے یا دوسروں کے بارے میں رائے دینے لگتا ہے یا مشورے دینے لگتا ہے. اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ ابھی اپنا مسئلہ سنا ہی رہے ہوتے ہیں کہ آپ بیچ میں سے بات اچک کے فیصلہ بھی سنا دیتے، کوئی ضرورت نہیں اس سے بولنے کی، بات کرنے کی، چھوڑ دو اس کو، ابھی بات ہی نہیں پوری ہوئی. اور یہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کی پوری بات، غیر مدروس کا مطلب ہے پورا غور و خوض ہی نہیں کیا، اس پہ اسٹڈی نہیں کیا، اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکالا، پورے جائزہ ہی نہیں لیا بات کا اور پہلے ہی فیصلہ سنا دیا. تو اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ اس کے بھی بڑے خطرناک نتائج ہوتے ہیں. تو تؤدی الی خفاء الحق و بروز الباطل، یہ حق کو چھپانے اور باطل کو ظاہر کرنے کی طرف لے جاتا ہے، حق کو چھپانے کی طرف لے جاتا ہے. جی ہاں، حق کو کیسے چھپاتا ہے؟ سرسرا حق کو کیسے چھپاتا ہے؟ جب آپ صحیح بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حق بات تو دب جاتی ہے نا. صرف آپ اپنی سنا رہے ہیں، دوسرے کی سنی نہیں آپ نے، اور آپ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. تو تؤدی الی فساد ذات البین، لوگوں کو باہم لڑانے کی طرف لے جاتا ہے. فساد ذات البین، آپس میں لڑائیاں جھگڑے فساد. تؤدی الی اشتعال نار الفتن،
یہ لے جاتا ہے یعنی سرسرا فتنوں کی آگ بھڑکانے کی طرف، فتنے اس سے بھڑک اٹھتے ہیں، والنزاعات اور جھگڑے، والحروب اور جنگیں، فقد قیل پس تحقیق کہا گیا، اول الحرب کلام، لڑائی کی ابتدا کلام سے ہوتی ہے، بات چیت سے ہوتی ہے۔ دو جماعتیں آپس میں لڑیں یا دو گروہ آپس میں لڑے تو ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتا ہے، جواب میں دوسرا دھمکی دیتا ہے، پہلا پھر دوبارہ اس سے بڑی دھمکی دیتا ہے، حتیٰ کہ پھر اپنی کہی ہوئی بات کو پروو کرنے کے لیے لوگ لڑائیوں جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اور بات کہاں سے شروع ہوئی؟ صرف بات سے۔ چھوٹے بچوں میں بھی آپ دیکھیے، ایک کچھ کہتا ہے دوسرے کو چڑھاتا ہے، وہ آگے سے چیختا ہے، پھر پہلا اور چڑھاتا ہے تو پھر وہ دوسرا کیا کرتا ہے، ہاتھ اٹھا لیتا ہے، مار پٹائی شروع ہو جاتی ہے، جو چیز ہاتھ میں وہ اٹھا پھینکتا ہے۔ یہ صرف بچوں میں نہیں، بڑے بچوں میں بھی ہے یہ، اور اس سے کئی لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد شروع ہوتے ہیں۔ نسأل اللہ تعالی، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، ان یبصرنا بعیوبنا، کہ ہمارے عیب ہمیں دکھا دے، والحمد للہ علی کل حال، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی۔ اب کچھ دعائیں ہیں جو میں آپ کو پڑھاؤں گی، وہ آپ لکھ بھی لیجئے اس پر اور پھر یاد بھی کر لیجئے تاکہ ہم اپنے زبان کے شر سے بچ سکیں۔ تیار ہیں دعاؤں کے لیے؟ زبان کی درستگی کی دعا ہے، اللہم عافنی من شر سمعی وبصری ولسانی وقلبی ومن شر منی۔ اللہم عافنی من شر سمعی وبصری ولسانی وقلبی ومن شر منی۔ اے اللہ مجھے میرے کانوں، آنکھوں، زبان، دل اور منی یعنی شرمگاہ کے شر سے عافیت میں رکھنا۔ رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر ہدای الی وانصرنی علی من بغی علی اللہم اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مطواعا الیک مخبتا اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ اے میرے رب میری مدد فرما، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر، میری نصرت فرما، میرے خلاف کسی کی نصرت نہ کر، میرے حق میں تدبیر فرما، میرے خلاف تدبیر نہ کر، میری رہنمائی فرما اور ہدایت کو میرے لیے آسان فرما، اور جو میرے خلاف بغاوت کرے اس کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ یا اللہ مجھے اپنا شکر گزار، اپنا ذکر کرنے والا، تجھی سے ڈرنے والا، از حد اطاعت گزار اور بہت ہی تواضع کرنے والا یا بار بار پلٹ کر آنے والا بنا دے۔ اے میرے رب میری توبہ قبول کر لے، میری خطائیں دھو ڈال، میری دعا قبول فرما، میری حجت قائم فرما دے، میرے دل کو ہدایت دے دے، میری زبان کو حق پر مستقیم رکھ اور میرے دل سے میل کچیل بغض حسد کینہ وغیرہ نکال دے۔ پھر اللہ سے سچی زبان کا سوال کرنا، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک
وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغیوب. اے اللہ میں تجھ سے دین پر ثابت قدمی اور ہدایت پر پختگی کا سوال کرتا ہوں، یعنی جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر ہم قائم بھی رہیں، اور میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتا ہوں، یعنی ایسے کام کروں کہ تو مجھے بخش دے. میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز میں عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں. میں تجھ سے سلامت دل اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں، اللہ مجھے سچی زبان دے. میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جسے تو جانتا ہے، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، اور تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے. بے شک تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو زبان سے تکلیف دیں تو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو بخش دے اور ہمیں بھی بخش دے، تاکہ ہماری غلطی معاف ہو جائے. یعنی جس کو زبان سے ہرٹ کیا اسے دعا دے کے خوش کریں. اللہم انی اتخذ عندک عہدا لن تخلفنیہ فانما انا بشر فأی المؤمنین آذیتہ شتمتہ آذیتہ شتمتہ لعنتہ جلدتہ فاجعلها له صلاة وزکاة وقربة تقربه بها إليك یوم القیامت. اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اور تو ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرتا. میں صرف ایک انسان ہوں. جس مومن کو میں تکلیف دوں، اس کو برا کہوں، اس پر لعنت کروں، اسے سزا دوں، تو اسے اس کے لیے رحمت اور پاکیزگی اور ایسا باعث قرب بنا دے کہ وہ قیامت کے دن تیرے قریب ہو. یہ سوری کارڈ جو ہے اس پر بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اس کو بھی آپ لے کے یاد کر سکتے ہیں. اس میں تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں لیکن دعا بہت عمدہ ہے. ایک دو اناؤنسمنٹس ہیں وہ میں کر لیتی ہوں، پھر آپ اٹھیں. کچھ نئی پروڈکٹس ہیں، دعاؤں کے کارڈز ہیں. ایک یہ دعا ہے سبحان اللہ کے نام سے، بہت خوبصورت اللہ کی تسبیح ہے. اس پوسٹر کو اپنے گھر میں لگا لیں اور روز ایک دفعہ اس کو دیکھ کر پڑھ لیں. آج کل ہر شخص پریشان ہے اور حفاظت کے لیے طلبگار ہوتا ہے، تو یہ حفاظت کی دعا ہے. اس کے پیچھے اس کا فائدہ بھی لکھا ہوا ہے، خصوصاً اگر کسی کو جادو وغیرہ کی شکایت ہو، یا جیسے حضرت کعب نے کہا تھا کہ اگر میں یہ نہ پڑھتا تو یہود مجھے جادو کر کر کے گدھا بنا دیتے. تو بہت ہی اچھی دعا ہے جادو وغیرہ کے اثر سے محفوظ رہنے کے لیے. اسی طرح اگر کسی کو درد و تکلیف ہو تو بجائے اس کے کہ کسی کے پاس دوڑے جائیں دم کرانے کے لیے، آپ خود درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ بسم اللہ اور 7 دفعہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر پڑھیں. تو یہ آپ دوسروں کو بھی تحفہ دے سکتے ہیں، ہسپتالوں میں آپ بانٹ سکتے ہیں، ان کو سکھا سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا علاج خود بھی کرتے رہیں. حدیث میں آتا ہے، ابو امامہ الباہلی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں شب و روز اللہ کی مسلسل ذکر کرنے سے افضل ذکر نہ بتاؤں؟ تم کہا کرو الحمدللہ عدد ما خلق، الحمدللہ ملء ما خلق، الحمدللہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمدللہ عدد ما احصا کتابہ، والحمدللہ علی ما احصا کتابہ، والحمدللہ عدد کل شیء، والحمدللہ ملء کل شیء. جو شخص یہ ذکر پڑھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے سارا دن ذکر کرتا رہا، یعنی اس ذکر کا اتنا زیادہ فائدہ ہے. تو اس کو آپ ضرور پڑھیے. اسی طرح ہر روز آپ سفر کرتے ہیں، کلاس کے لیے جاتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے،
اس میں نئی دعائیں بھی شامل ہیں اس کتاب کے اندر، سفر کے آداب اور دعائیں، اور بھی بہت سی اچھی اچھی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے شامل کی گئی ہیں. تو ایک ایک بات روز پڑھ کر اس پر عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ جتنا عرصہ بھی آپ گھر سے باہر نکل کر کوئی کام کرنے جاتے ہیں یا پڑھنے جاتے ہیں تو وہ سفر بھی آپ کا عبادت بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ڈی ایچ ای کی جو بلڈنگ ہے الہدا کی، جو آج سے 10-12 سال پہلے پلاٹ لیا گیا تھا، اللہ کے فضل سے اب اس کی تعمیر ہو رہی ہے. میں چاہوں گی کہ آپ سب اس میں اپنا حصہ، اپنے والدین کا حصہ، اپنے پیاروں کا حصہ ڈالیں تاکہ وہاں پر جب اس قسم کی کلاسز ہوں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اب آپ دیکھیے صرف ایک دن کی کلاس میں ہزاروں خرچ کرنے پڑتے ہیں، تو انشاءاللہ جب اپنی بلڈنگ ہوگی تو یہ بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن وہ جلد جب بھی بن سکتی ہے جب اس میں کچھ ڈالا جائے گا. جزاکم اللہ خیرن. آپ سب کے آنے کا، بیٹھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا اور انشاءاللہ عمل کرنے کا بہت شکریہ. اللہ ہمارے لیے اس مجلس کو بابرکت بنائے، اور جس نے جس طرح بھی ہم سے تعاون کیا، مال سے، وقت سے، اپنے جسمانی قوت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ بھی علم کی مجلس میں پھر اکٹھا کرے اپنی رضا پر. اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.